اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئیے تجوید کا قاعدہ سیکھ لیتے ہیں اور مخرج سے متعلق سماعت فرمائیں۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ قاعدے پر آپ کو سامنے بالکل سب کچھ نظر آ رہا ہے، مخارج کا نام، حروف، پھر ان کے القابات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے حلقی مخرج کی لسٹ ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقیہ ہیں۔ جو حمزہ ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور جو عین، عین، حا، عین، حا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ بھی حروف حلقیہ ہی ہیں۔ غین، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ کب ادا ہوں گے؟ جب آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، بار بار انہیں پڑھیں گے، اور ان 6 حروف کو حلقی مخرج کہا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں لسانی مخارج کی طرف۔ تو یہ لسانی مخارج جو ہیں، پہلے شروع ہو رہا ہے حروف لہویہ، 2 حروف ہیں، قاف اور کاف، دونوں کو زبان کی جڑ سے ادا کرنا ہے، لیکن قاف جو 2 نقطے والا ہے اس کو زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کرنا ہے، تالوں کے نرم حصے سے ادا کرنا ہے، اور جو کاف ہے اس کاف کو زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاف اور قاف۔ اچھا، آگے ہے حروف شجریہ، جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ضاد، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد، بعض لوگ اس کو دواد، بعض داد پڑھتے ہیں، زاد پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ ضاد، ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوگا، اور اس کا نام، اس کا لقب جو ہے حرف حافیہ ہے۔ حروف طرفیہ 3 ہیں، تینوں کے الگ مقام مخرج ہیں۔ لام، زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام، لام، لام۔ نون، زبان کا کنارہ اور انایاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ مقابل کون سا ہے؟ زبان کے اوپر جو مقابل کا یعنی سامنے والا تالو ہے وہاں سے ادا ہوگا زبان کی نوک۔ را، را۔ حروف نطعیہ بھی 3 ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، اوپر کے دانتوں کی جڑ، زبان لگائیں اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، جب زبان لگائی آپ نے تو وہاں سے ادا کریں گے۔ تو، تو حروف مستعلیہ، اس لیے اس کو پر کر رہے ہیں، موٹا پڑھ رہے ہیں۔ تو، منہ کھول کر تھوڑا سا اس کو آواز اس کی پر کریں گے، تو۔ پھر آگے ہے دال، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ۔ ٹھیک ہے، دال، تا۔ آگے حروف لثویہ ہیں، یہ بھی 3 ہیں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اوپر کے جو دانت ہیں منہ کھلا رکھیں اور زبان کا جو سرا ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کی طرف لے جائیں اور ادا کریں۔ اچھا، یہ جو پہلا حرف ہے وا، یہ حروف مستعلیہ یعنی پر پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا اس کو پر کریں۔ وا، 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 اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہی ذال ادا ہوگا۔ ذال، ثا، ان میں سیٹی کی آواز نہ آئے، سا نہ ہو، زال نہ ہو، زا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وا، ذال، ثا۔ ان کا لقب کیا ہے؟ حروف لثویہ۔ صفیریہ جو حروف ہیں یہ سیٹی والے ہیں تینوں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ دونوں دانت کون سے ہیں؟ اوپر کے دانت اور نیچے والے دانت، دونوں دانت آپس میں ملا لیں اور زبان کی نوک آگے لے جائیں اور ادا کریں صاد، منہ کھول دیں، صاد،
صاد، اس کو پر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ساتھ جو موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں. صاد، صاد، زا، 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 یہ سیٹی کے ساتھ خوب. سین، صاد، صاد، زا، سین. صفیریہ کہتے ہیں سیٹی والے حروف. آگے جو مخارج ہیں یہ ہیں شفوی مخارج. کون سے؟ شفوی مخارج. فا حروف شفویہ ہے، اور با، میم، واو بھی حروف شفویہ ہیں. پہلے با پڑھ لیتے ہیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا. فا. با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. نارملی طور پر دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں، پھر با ادا کریں. با، با، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. جو آپ نے با کے لیے نارمل ہونٹ آپس میں ملائے تھے، یہ تر حصہ ہے. اس کے بعد خشک حصہ ہے، تو اس خشک حصے سے میم، میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تر حصے سے با، اور تر حصے کے بعد اوپر جو باہر کی طرف خشک حصہ ہے وہاں سے میم ادا ہوگا. میم، میم. اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو. آخری جو مخرج ہے اس کو جوفی مخرج کہتے ہیں. کیا؟ جوفی مخرج. جوفی مخرج. اور یہ حروف مدہ 3 ہیں جو جوف دہن یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، جیسے الف، واو، یا. خیسوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے. ناک کا بانسا، جیسے ان، یا پھر میاں کتاب. ان تمام حروف کے جو مخارج کے نام ہیں، یعنی حلقی مخرج، شفوی مخرج، لسانی مخرج، جوفی مخرج، اور حروف ہیں، اور پھر حروف کے القاب ہیں، اور ان کے ادا کرنے کی جو جگہ ہے، اس سب کو زبانی یاد کیجئے اچھی طرح سے.